अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू हैशटैग। मैं हूँ आपकी होस्ट रमा चीमा। जितना ध्यान हम अपनी फिजिकल अपीयरेंस पे देते हैं, मुझे लगता है उतना ही ध्यान हमें अपनी मेंटल हेल्थ पे भी देना चाहिए। हमें ये तो फिक्र होती है मैं अच्छी कैसी लग रही हूँ, मैं पतली हो जाऊँ या मैं पतला हो जाऊँ, मगर हम ये क्यों नहीं सोचते कि हमारी मेंटल हेल्थ जो है वो हमारी फिजिकल हेल्थ के साथ इंटरलिंक्ड है। इसके अलावा ये जानना भी बहुत ज़रूरी है कि बच्चों की जो नफ्सियाती मसाइल हैं उनको हम नज़रअंदाज कर देते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगी कि बच्चे भी डिप्रेशन का शिकार होते हैं, एंजाइटी का शिकार होते हैं। और इसी मौजू पे बात करने के लिए हमारे साथ सेट पर इस वक्त हमारे मेहमान मौजूद हैं। मिलाऊंगी आपसे को सबसे पहले मेरी परवेज़ से, जो कि एक माहिर नफ्सियात हैं। वेलकम टू द शो। थैंक यू सो मच रमा। और उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं हसन रज़ा साहब, जो कि एक मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं और HR की फील्ड से इनका गहरा ताल्लुक है। वेलकम टू द शो। थैंक यू वेरी मच रमा। मेरी जब हम ये बात करते हैं कि इमोशनल चैलेंजेस हैं, तो ये भी देखा गया है कि कई दफ़ा फैमिलीज़ में या छोटे छोटे सर्कल्स में हम लोग ये देख रहे होते हैं कि कुछ वही मसले होते हैं जो हमारे पेरेंट्स को थे या हमारे ग्रैंड पेरेंट्स को थे या हमारी फैमिली यूनिट में किसी को थे। तो क्या ये जो इमोशंस होते हैं ये जेनेटिकली पास डाउन होते हैं? ये एक बहुत वैलिड पॉइंट है, क्योंकि साइकोलॉजिकल रिसर्च हमें ये बताती है कि साइकोलॉजी जो है हमारी वो जेनेटिक भी है, बायोलॉजिकल भी है, एंड उसके अलावा हम अपनी ऑब्जर्वेशन और एनवायरनमेंट से भी लर्न कर रहे होते हैं। अब ये थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्टरी इसलिए मुझे लगता है क्योंकि थियोरी हमें ये बताती है कि बायोलॉजी जो आप इनहेरिट कर रहे हैं वो आप अपने सामने होते हुए भी देख रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली आपने कुछ इनहेरिट किया है और कुछ है जो आप अपनी ऑब्जर्वेशन से सीख रहे हैं। तो जो बच्चे हैं वो सबसे पहले अगर किसी चीज़ से सीखते हैं तो वो आपकी ऑब्जर्वेशन है। बिल्कुल ठीक है। सो ऑब्जर्वेशन और बायोलॉजी दोनों का जो अमेलगमेशन है या जो मिक्सचर है, दैट इज़ समथिंग दैट मेक्स द पर्सनैलिटी ऑफ द चाइल्ड। और वो जो पर्सनैलिटी है वो प्राइमरी से लेकर फिर सेकेंडरी और फिर उसकी अडल्टहुड तक जो है वो उसकी पर्सनैलिटी जो है वो चलती जाती है। मुझे तो ये भी लगता है मेरी कि ये बालिग भी जब आप होते हो और आप एक ख़ास इन्वायरमेंट में हो, टॉक्सिक में हो, तो आप वो बिहेवियर अजीब या तो आपको अफेक्ट करेगा या आप कुछ ना कुछ उससे लेके ना अपनी ज़िंदगी में प्रैक्टिकली आप देखना शुरू हो जाएंगे। इसको हम कहते हैं स्कीमा डेवलप हो जाना। स्कीमा इज़ व्हेन फॉर एग्जाम्पल मैंने कोई सर्टन चीज़ अपनी ज़िंदगी में होते हुए देखी है। मिसाल के तौर पे अगर मैंने अपने घर पे डोमेस्टिक वायलेंस देखा है तो मुझे ये लगेगा कि जो रिश्ते हैं और स्पेशली इस तरह का जो पार्टनरशिप्स हैं वो नेगेटिव हैं और उसके अंदर जो है कमिटमेंट देना जो है वो एक मुश्किल काम है। तो हम अक्सर देखते हैं कि लोग बच्चे जो हैं वो या तो फियरफुल होंगे या वो दे आर नॉट श्योर कि हमें कमिट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो एक स्कीमा दैट मीन्स एक पर्सपेक्टिव टू दैट पर्टिकुलर सिचुएशन डेवलप हो जाती है। और वो बायस्ड भी हो सकता है, वो जो आपका पर्सपेक्टिव है। हाँ बिल्कुल बायस भी वो हो सकता है। बायस इसलिए हो जाएगा क्योंकि एक ग्रूमिंग है जो मेरे पेरेंट्स से ऑब्जर्वेशन से हो रही है और दूसरी ग्रूमिंग वो है जो कि मेरे आउटसाइड सर्कल से, एंड देन द थर्ड इज माय कॉग्निटिव चेंजेस एज वेल। कॉग्निशन कहते हैं हार्मोनल भी हो सकते हैं ना, बिकॉज बहुत दफ़ा अगर एक औरत या मर्द किसी हार्मोनल से चेंज से गुजर रहा है तो डेफिनेटली उसकी मेंटल हेल्थ पे उसका अफेक्ट होगा। बिल्कुल। आपकी तरफ आते हैं हसन, आप HR में भी काम करते हैं। जब आपके पास कोई इंटरव्यू के लिए आता है या आप इसको किसी को गाइड कर रहे होते हैं, आपको कभी कभी नज़र आता होगा कि अच्छा मुझे लग रहा है कि इसको थोड़ा सा डिप्रेशन है या कोई और मेंटल हेल्थ चैलेंज है, उस पॉइंट पे आप किस तरह गाइड करते हैं? अच्छा, सबसे पहले तो मैं रमा आपको ये बता दूं कि ये एक कॉमन जो है ना प्रैक्टिस हो चुकी हुई है। इसके पीछे मैंने ना पूरी रिसर्च की कि ये बच्चों के साथ ऐसा होता क्या। मेरे पास डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के जो स्टूडेंट्स हैं वो आते हैं और सबसे पहले उनकी एक स्टेटमेंट होती है, जो ही वो रूम में एंटर हो रहे होते हैं ना, कहते हैं सर हार्ट बीट हमारी ना तेज़ हो रही है, दिल धक बट ये तो नॉर्मल नहीं है, ये एंजाइटी होना एंग्जाइटी लेवल, लेकिन लोग इतना स्ट्रेस ले लेते हैं जिसका कोई हिसाब नहीं है और फिर वो बोल भी नहीं पाते, अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते, कॉन्फिडेंस की बड़ी कमी होती है। मैंने इसके ऊपर पूरी रिसर्च की। ठीक है रमा, जब हम छोटे थे ना, तो जब हम सीढ़ियाँ चढ़ते थे तो ऊपर से ना आवाज़ आती थी, ऊपर ना आना, ऊपर बहू है, ऊपर ज़ुम्बी है, ऊपर ना आना। रमा, वो बहू वो ज़ुम्बी ना हमारे दिलों में बैठ गया। दिस इज वेरी अनरियलिस्टिक ना, मतलब ये चीजें हाँ, एग्जिस्ट ही नहीं करती। आप बच्चों को उन चीज़ से कैसे डरा रहे हैं, एग्जिस्ट नहीं करती। लेकिन क्या हुआ, वो डर, वो खौफ, वो बहू हमें हसन रज़ा की शक्ल में नज़र आता है, हमें मैरी की शक्ल में नज़र आता है, हमें रमा की शक्ल में नज़र आता है, हमें वो हर जगह नज़र आता है। हाँ, तो वो आपको जो है ना वो डर खौफ आपकी लाइफ का परमानेंट पार्ट बन गया। अब वो करता क्या है, जब भी आप कोई इनिशिएटिव लेते हैं वो आपको रोकता है, वो आपको पीछे से आवाज़ देता है, नहीं ना करना, क्योंकि तुम नहीं कर सकते, क्योंकि बचपन में ये सिखाया गया। फिर देखें हमारे यहाँ जिस तरह भी मेरी ने बताया, हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग, हर चीज़ के अंदर हम ये कहते हैं कि हमारे जो पेरेंट्स हैं वो इन्वॉल्व हैं। जब मैं और आप छोटे थे तो हम
اب میں نے گورنمنٹ کالج مول راوین بائی دا وے میں نے خود جا کے ایڈمیشن لیا. ہم انیشیٹوز لینا بھول گئے ہیں, ہم بچوں پہ ذمہ داری نہیں ڈالتے, ہم اس کو ڈپینڈنٹ, ہم کہتے ہیں اس کو ڈپینڈنٹ کرو. آج کل آپ دیکھیں مائیں بچوں کا ہوم ورک نہیں کر رہی, سارے کام جو ہیں جو پیرنٹس ہیں وہ سارے کر رہے ہوتے ہیں, وہ بتاؤ بچوں کیا واٹ آئی کین ڈو فار یو. بھائی یہ نہیں ہے, جب آپ اس پہ ذمہ داری ڈالیں گے تو جب بڑا ہوئے گا تو اس کو احساس ہوگا سینس آف رسپانسبلٹی اور آنرشپ کا. یہ ڈائلما ہے, جب بچے آتے ہیں نا تو یہ کہتے ہیں کہ یار ڈیسیژن کب لوگے. ابھی بھی میں ماماز یا باباز کا بیبی ہوں. آپ کی بات سے میں اتفاق کرتی ہوں کہ آپ کو کچھ نہ کچھ ان کو انڈیپینڈنٹ ڈیسیجنس دینی چاہیے, اور اس میں یہ بھی ہوگا کہ وہ غلطیاں کریں گے, آپ کو تکلیف بھی ہوگی, وہ فیل بھی کریں گے, بٹ زندگی کا یہی حصہ ہے جیسے انہوں نے کہا. مگر میری کچھ تو چیزیں ایسی بھی ہوتی ہیں جو ریڈ فلیگز ہوتی ہیں, مطلب آپ بھی دیکھ رہی ہوتی ہوں گی ینگ لوگوں میں, بچوں میں, جو آپ کو لگتا ہے کہ نہیں یہ جو ہے نا یہ کاش پیرنٹس جو ہیں پہلے ریکگنائز کر لیں, تو آپ کیا کہیں گی وہ ریڈ فلیگز کیا ہیں؟ وہ کہتے ہیں نا کہ پریونشن بہتر ہے کہ تب ایک پرابلم کریٹ ہو جائے, ایڈلٹ بن جائے بچہ, پرسنالٹی چینجز آ جائیں اس کے, ایون ناٹ ان ایڈلٹہڈ بٹ ایون ٹین ایجرز جو ہوتے ہیں, ہم کہتے ہیں بہت ڈیفیکلٹ ہے ان کے ساتھ مینیج کرنا. ابھی ریسنٹلی آئی واز ڈوئنگ دس ٹریننگ ود, بٹ ادھر میں ایک سوال, میری ور یو ا ڈیفیکلٹ ٹین ایجر, کتنا تنگ کیا تھا؟ I think I could have been a difficult. Would you like to apologize also because میں نے بہت تنگ کیا تھا. I'm really sorry. I want to interrupt, میں نے بھی بہت تنگ کیا تھا. I am sorry too. Right in the camera, right in the eyes. I'm very sorry. اچھا, سو ہم پریونشن کے اوپر کام کرنے کے بجائے, ہم پیرنٹنگ کی اسکلس کو, اسٹریٹجیز کو سیکھنے کے بجائے ہم ویٹ کرتے ہیں کہ جب کوئی خرابی آ جائے اور پھر اس کے بعد ہم کام کریں گے. تو آئی تھنک کہ جو ہمارے پیرنٹس ہیں, نمبر ون, جب ہم اسٹارٹ کرتے ہیں پیرنٹنگ کے جرنی کو اپنی, ایون بیفور دیٹ واٹ آر دا تھنگس جو ہمیں یہ پتہ ہونی چاہیے کہ میری کمیاں کیا ہیں, میری اپنی ویکنیسز کیا ہیں, کیونکہ ہم اپنی ویکنیسز جو ہیں وہ پروجیکٹ کر رہے ہوتے ہیں اپنے بچے کے اوپر, اور ہم یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ جو میرے میں کم تھی چیز وہ اس میں پوری ہو جائے, جو اپنی, اور شاید اوور بورڈ بھی ہو جاتے ہیں, کچھ زیادہ جذباتی ہم ہو جاتے ہیں. بالکل ایسا بھی ہے, اور ہم جو یہ بہت زیادہ ایکسپیکٹیشنز بھی کر رہے ہیں بچے سے کہ یہ فل کمپلیٹلی انڈیپینڈنٹ ہو. میں یہ ذکر کرنے لگی تھی کہ ابھی ریسنٹلی میرا ایکچولی تھوڑا سا ڈفرنٹ ایکسپیرینس ہوا ود مدرس. سو ویری ریناؤنڈ اسکول, اور تقریباً وہاں پر جو تھیں there were 74 mothers there, and they had their kids between 6th grade to 9th grade. اور وہ یہ کمپلین کرتے کہ بچے تو ہم پر بالکل ڈپینڈ نہیں کرتے, تو وہ کمپلیٹلی انڈیپینڈنٹ ہو گئے ہیں. تو ایک تو مدر نے کمپلین کیا کہ اس کو پاکٹ منی ملتی ہے بچی کو, اینڈ شی ایکچولی پیڈ فار ہر آن لائن ویب ڈیولپنگ کورس, اور کر کے تو اس نے مجھے بتا دیا کہ جی میں یہ کروں. تو ناؤ چلڈرن انفارم اس اینڈ دے ڈونٹ آسک. پیرنٹنگ کے اندر ایک چھوٹا سا جو, مگر میری ادھر یہ بھی بات ہے کہ دیکھیں بچہ جب بڑا ہو رہا ہوتا ہے نا, آپ نے یہ اسٹرکچر پلیس کر دیا ان کے لیے کہ وہ آپ کو بتا رہے ہیں. تو اگر آج کوئی ماں یہ کہہ رہی ہے کہ یہ تو بس مجھے انفارم کرتا ہے, آپ نے جب وہ بڑا ہو رہا تھا, بڑی ہو رہی تھی, آپ وہ تو اب ٹرینڈ ہے, وہ تو آپ کو جواب دے گا. بس بالکل, ہم وہ there's a famous line نا کہ you train people how to treat you. تو آپ پیرنٹس بھی as parents you do the same. تو اب اگر آپ نے بچے کو یہ بتایا ہے کہ کنوینئنٹ یہ ہے کہ تم آبجیکٹ پر, جو کہ آپ کی ڈیوائس ہو سکتی ہے, آپ اس پہ ریلائی کرو, آپ کسی آؤٹ سائڈ سورس پہ ریلائی کرو, ٹیچر اور اسکول ہے جس نے تمہارا ٹیک کیئر کرنا ہے, اور میرے پاس بار بار مت آیا کرو ہوم ورک کے بارے میں پوچھنے کے لیے. تو وہ جو ایک گیپ ہے وہ ہم خود بلڈ کر رہے ہیں. اور پھر اگر ہم نیگ کریں یا کمپلین کریں کہ نہیں بچے اور پیرنٹ میں بہت زیادہ گیپ ہے, اٹس بیسکلی بیکاز آف واٹ یو جسٹ سیڈ, کہ ہم لوگ اس کو ٹرین بچے کو اس طریقے سے کر رہے ہیں کہ میری کنوینئنس اس میں ہے کہ تم, بچہ رو رہا ہے, آپ اریٹیٹڈ ہو, آپ کو غصہ آیا ہوا ہے, یہ لو پکڑو فون, اس پہ یہ ویڈیو دیکھ لو, اس پہ یہ سیریل دیکھ لو, اس پہ یہ کارٹون دیکھ لو, اور مجھے جو ہے نا اپنا سوشلائز کرنے دو یا وٹ ایور میری مصروفیات. ادھر ایک چیز میں ضرور کلیئر کروں گی, بہت زیادہ بات ہوتی ہے ایبسنٹ پیرنٹنگ کی, یا یہ بات ہوتی ہے کہ اچھا اب گیجٹس آ گئے ہیں بس مائیں تو پھینک دیتی ہیں. یاد رکھیے کہ تب بھی گیجٹ سے پہلے بھی جن ماؤں نے اگر خیال نہیں رکھنا ہوتا تو وہ باہر بھیج دیتی تھی, جاؤ گراؤنڈ میں کھیلو, نیبرز کے بچوں کے ساتھ کھیلو, مجھے تنگ نہ کرو, میں دوپہر کو سونے لگی. یا اور فادرز کا رول تو اتنا کروشل ہے. لیکن جسٹ بیکاز آپ باہر جا کے کما رہے ہیں, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کا بس کام یہی ہے کہ آپ نے کما کے آ کے دینا. آپ کو اپنے بچوں کے ساتھ, بیٹی اور بیٹے کے ساتھ ریلیشن شپ بلڈ کرنی ہے. صرف ماں کا کام نہیں ہے کہ ڈسپلن دے, اسٹرکچر دے, یہ فادرز کا بھی اتنا ہی رول ہے. حسن, ایک چیز جو مجھے لگتا ہے ینگسٹرز, بچے اور ایڈلٹس, کنٹینٹمنٹ, خوشی ہونا. اکثر ہم وہ کریئرز چوز کر رہے ہوتے ہیں جو ہمیں لگتا ہے پریکٹیکل ہے. تو پیشن کسی چیز کا ہونا اور پریکٹیکلٹی, اس کو کیسے جج کیا جائے؟ اچھا رما, اس میں نا بڑی امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ جس کام میں آپ کو مزہ آتا ہے نا
اور آپ کا ٹائم گزر تو آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ ٹائم گزر ہے, وہ آپ کا پیشن ہے. اچھا, ہر بندے کو نا پہچاننا پڑتا ہے کہ یار میرا پیشن کیا. فار ایگزامپل آئی وڈ لائک ٹو گیو مائی ایگزامپل. مجھے انٹرویو لینا بہت اچھا لگتا تھا, میں بس دینا بھی اچھا لگتا ہے الحمد للہ. تو انٹرویو لینا مجھے بہت پسند ہے. تو میں جب گورنمنٹ کالج میں تھا, اس کے بعد میں نے MBA کیا, تو میں کلاس میں نا اپنے جو میرے کلاس فیلوز تھے ان کے میں انٹرویو لیتا تھا اور پریکٹس کرتا تھا. اللہ تعالیٰ نے مجھے اپرچونیٹی بھی یہی دی کہ HR میں, اور میں نے 20 سالوں میں میں نے بے انتہا جو ہے نا وہ انٹرویوز کیے. تو جو لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں, جو آپ کے فالوورز اور جو ایسے لوگ جو کہ چاہتے ہیں یار ہمیں پتہ چلے کہ ہمارا پیشن ہے کیا, تو میں ان کو یہ میسج دینا چاہوں گا کہ دیکھیں جس کام میں آپ کو مزہ آتا ہے اور آپ سمجھتے ہیں یار کہ ٹائم کا پتہ نہیں چل رہا, اور نہ دن ہے نہ رات ہے, اور مطلب کوئی تھکاوٹ نہیں ہو رہی ہے, اور انجوائے کر رہا ہوں, وہی آپ کا پیشن ہے. ہمارے یہاں ہوتا کیا, المیہ کیا, پھپھو کی بیٹی نے MBA کیا, میں کروں گی. چاچا کی بیٹے نے کوئی ڈگری لی, میں کروں گی. ہم نا کمپیریزن اور کمپٹیشن سٹارٹ کر دیتے ہیں. ہم اپنی زندگی نہیں جیتے ہیں رما, ہم لوگوں کی زندگی جیتے ہیں. میرے پاس کئی اسٹوڈنٹس بچے آتے ہیں, میں انہیں کہتا ہوں, وہ آ کے پوچھ رہے ہیں سر بتائیں میں کیسا لگ رہا ہوں. کئی دوست ہمارے گاڑی لے رہے ہوتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ بتائیں سر میں نے کیسی گاڑی لی. مطلب میرا کنسرن یہ ہے کہ آپ اپنی زندگی نہیں جیتے ہیں, دوسروں کے کریئر جیتے ہیں, دوسروں کی زندگی جیتے ہیں. میں صرف یہ میسیج دوں گا کہ جو ہمارے فالوورز دیکھ رہے ہیں کہ پلیز اپنے آپ کو پہچانیں. دیکھیں ہم اپنے اوپر ٹائم انویسٹ نہیں کرتے ہیں. ہم کیا کرتے ہیں, ہمارا ایک وتیرہ بنا ہوا ہے تنقید, criticism for the sake of بنا ہوا ہے کہ مطلب ہم کچھ بھی نہیں کہہ رہے ہوتے, او یار آج تو اچھا ہی لگ رہا ہے, یار یہ تو نے کیسی ڈریسنگ کی ہوئی ہے. آپ کو یہ نہیں امپیکٹ پتا کہ ایک جملے کا امپیکٹ دوسرے بندے کے. رما یہ ضروری نہیں ہوتا کہ کسی ہتھیار سے لوگوں کے جو ہے قتل کیا جائے, الفاظ بھی ایسے ہوتے ہیں جو کہ لوگوں کے مطلب قتل کر دیتے ہیں. تو میری صرف کنسرن یہ جو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ ہمارا پیشن کیا ہے, پھر اس کے اوپر لگ جائیں. ہمارے یہاں لوگ کیا کرتے ہیں, ایک کام سٹارٹ کرتے ہیں, تھوڑی دیر کے بعد کسی نے کہا یہ ٹھیک نہیں ہے, وہ اس کو چھوڑ دیتے ہیں. جو لیگ ہے, جو اس ٹائم ایئر آف امپرومنٹ ہے ہمارے جو بچے ہیں ان کا, دو چیزیں, ایک کنسسٹنسی نہیں ہے, دوسرا سٹارٹ لینے کا انیشیٹو نہیں ہے. سٹارٹ نہیں لیتے, ہم صرف یہ سوچ رہے ہوتے ہیں. وی آر ویری گڈ ان پلاننگ, بہت اچھی باتیں بھی ہم کر لیتے ہیں, لیکن جہاں ایگزیکیوشن اور سٹارٹ کا آتا ہے وہاں پر ہم کہتے ہیں یار ہم دیکھیں گے, ٹھنڈے پڑ جاتے ہیں. اور بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے حسن کہ میں اگین کچھ کام ایسا کرنا چاہتی تھی اور بولتی رہتی تھی میں بہت زیادہ کہ یہ بھی ہونا چاہیے, میں تو یہ بھی کر سکتی ہوں. تو somebody one day turned to me and said کر سکتی ہو تو کرتی کیوں نہیں, and that changed my life. اس وقت اس دن میری زندگی بدل گئی کہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, کیونکہ ابھی جو بھی میں کہہ رہی ہوں صرف باتیں ہیں. یہاں لیں گے ایک چھوٹا سا بریک کے بعد پھر حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک فرام دا بریک. اب میں ایک بڑا کانٹروورسل سوال پوچھوں گی اور اس کا جواب میں خود بھی دوں گی. ایسا کون سا مینٹل ہیلتھ ایشو ہے جو میں چاہوں گی کہ یہ بھی اپنا بتائیں اور کیسے اس کو اوور کم کیا. میں اپنے بارے میں اگر بات کہوں تو مجھے انزائٹی بہت زیادہ ہوتی ہے, میں پریشان بہت جلدی ہو جاتی تھی. تو مجھے جو ٹپ اس کے لیے ملی وہ میں نے کیا کی کہ میں کہتی تھی اس کا اینڈ دیکھ لوں کیا ہوگا, اگر یہ چیز نہیں ہو سکی تو نہیں ہوگی, اور اگر ہو جائے گی تو بہت اچھا ہے. سو جب میں نے اختتام پہ یہ دیکھنا شروع ہو گیا کہ اس کا آئدر ٹھیک ہو سکتا ہے یا خراب ہو سکتا ہے, تو میں ایک دم سے ریلیکس کر گئی. انزائٹی مجھے ابھی بھی ہوتی ہے, میں اس سے بالکل اسٹرگل کرتی ہوں, مگر میرے کوپنگ میکنزمز اس کے لیے بہتر ہو گئے ہیں. میری آپ بتائیے, اگر آپ کو اپنے بارے میں شیئر کریں, مینٹل ہیلتھ ایسا چیلنج رہا ہو, وہ کیا ہوگا؟ آئی تھنک بہت سے لوگ اس چیز سے شاید ریلیٹ بھی کر سکیں, اسپیشلی وہ بچے جو کہ بچے بھی اور ایڈلٹ بھی ہے, کوئی بھی ایسا بندہ جو فرسٹ چائلڈ ہے. ایکسپیکٹڈ یہ بھی ہے کہ جو پہلا بچہ بڑا ہے وہ کائنڈ آف گارڈین بھی کی طرح بیہیو کرے گا. تو آئی تھنک بیکاز آف دس ریزن, بہت چھوٹا بچہ گارڈین کیسے بن سکتا ہے؟ ایگزیکٹلی. تو اور پھر یہ بھی ایکسپیکٹڈ ہے کہ بھائی کیونکہ یہ سب چیزیں جو پہلے آپ کی تھیں وہ اب کسی اور کی ہیں, تو ناؤ سڈنلی یو ہیو ٹو شیئر ایز ویل, اینڈ یو ڈونٹ جسٹ شیئر یور پیرنٹس بٹ یو آلسو شیئر یور تھنگز ناؤ. آپ کا کمرہ ہو سکتا ہے, ٹوائز ہو سکتے ہیں, کتابیں ہو سکتی ہیں. تو آئی تھنک اس ایک چیز کی وجہ سے ایک جو مجھے کافی دیر تک لگتا رہا کہ یہ ایک پازیٹیو پرسنالٹی ٹریٹ ہے, وہ تھی
اوورلی سیلف ریلائنٹ ہونا, اور وہ آبویسلی آپ کو ایموشنلی ڈرین بھی کر دیتا ہے. آپ پروفیشنلی جب آپ اپنی فیلڈ میں اترتے ہیں تو آپ تب احساس کرتے ہیں کہ کیوں میں کسی کو کام ڈیلیگیٹ نہیں کر سکتی, کیوں میں کسی اور پر ٹرسٹ نہیں کر سکتی. بالکل صحیح. تو وہ جو ٹرسٹ ایشوز ہیں, وہ جو سیلف ریلائنٹ ہونا اتنا زیادہ کہ میں کسی اور کے اوپر ڈپینڈ ہی نہیں کر سکتی, آئی تھنک دیٹ از سم تھنگ جو میں نے اپنے کام کے اندر آ کر, دیٹ مینس کہ سم تھنگ دیٹ آئی ہیپن ٹو می وین آئی واز 3 years old, وہ میں نے لرن کیا جب میں ہوئی اراؤنڈ 25-26, اور یہ مجھے خود ایک سیلف جرنی جو تھی اس سے گزرنا پڑا. اینڈ ناؤ دیٹ آئی انڈرسٹینڈ اٹ, آئی ورک آن اٹ ایوری ڈے کہ کیسے. اور روکتی ہوگی تم اپنے آپ کو کہ نہیں سارے جہان کے جو بوجھ ہے نا میں نے نہیں اٹھانے. اٹس ناٹ اے لیڈرشپ ٹریٹ, اٹس سم تھنگ کہ یو نیڈ ٹو بی سم ٹائمز ایبل ٹو فالو ٹو, یو سم ٹائمز نیڈ ٹو بی ایبل ٹو ٹرسٹ پیپل ایز ویل, کہ آپ کے پاس یہ سرٹن اسکل ہے جو میرے پاس نہیں ہے, تو میں یہ آپ کو دے سکتی ہوں. ٹیم ورک, اور جیسے اس نے کہا نا کہ آپ نے کانفیڈنس شو کرنا ہے دوسرے لوگوں میں, ورنہ پھر آپ اکیلے لگے ہوں گے اور کسی کی لرننگ نہیں ہو ہر وقت. آپ کیا کہتے ہیں حسن, آپ کی اچھا اس میں نا ایک بڑا امپورٹنٹ ایلیمنٹ جس طرح ابھی میری نے بتایا, اصل میں نا ہم جو بچے ہیں نا ہمارے, وہ ہمیں فور گرانٹیڈ لے چلتے ہیں. وہ کہتے ہیں یار کہ مطلب بس چل رہا ہے نا, مطلب اس طرح چلنے دیں. میں نے نا میری ایک مینٹور ہیں, تو میں نے دیکھا کہ وہ اپنے بچوں کی گرومنگ تربیت کرتے گئے تھے. وہ کیا کرتے تھے کہ جب بھی ہم آؤٹ آف اسٹیشن جاتے تھے تو وہ کوئی نہ کوئی چیز نا اپنے بچوں کے لیے لے لیتے تھے. تو میں نے ایک دن ان سے پوچھا, میں نے کہا سر یہ آپ کیا مطلب راستے میں رک کے آپ یہ چیزیں لیتے ہیں, واٹ از دا ریزن؟ انہوں نے کہا یار حسن, پہلے جب میں چیزیں لیتا تھا نا تو میں بچوں کو ویسے گفٹ کرتا تھا تو وہ اس کی قدر نہیں کرتے تھے. اب میں کیا کرتا ہوں, ان کا نا آپس میں کمپٹیشن کراتا ہوں. ایک درود شریف کا انہوں نے کمپٹیشن کرایا, پھر ڈفرینٹ کمپٹیشن وہ کراتے رہے. جو ونر ہوتا ہے نا ونر, اس کو وہ ایک گفٹ دیتے ہیں. اچھا میں نے کہا سر یہ آپ کے ذہن میں کیسے سائیکالوجی؟ کہتے ہیں یار اب میں جب گفٹ دیتا ہوں اپنے بیٹے یا بیٹی کو, اس کی قدر کرتے ہیں. پہلے میں بغیر کسی کوئی پیرامیٹرس کے دیتا تھا تو تب وہ شاید وہ اتنا کرتے تھے. اب جو ہے نا وہ کہتے ہیں یار کہ دیکھو یہ میں نے ون کیا ہے, یہ میں نے ارن کیا ہے, تو وہ اب وہ ٹرافی بھی سجی ہوتی ہے, وہ ساری چیز ہو رہی تھی. دوسرا ابھی جب ہم بات کر رہے تھے, اچھا ہمارا ڈیلما یہ ہے کہ ہمارے رول ماڈلز ہیں نا وہ کون ہیں. وی نیڈ ٹو ورک آن آر رول ماڈلس, کے جو ہمارے رول ماڈلس ہیں وہ کیا ہیں, تو پھر اس کی جو اسٹریٹجیز ہیں جو ان کی پلاننگ اس کے تبھی ہمیں بچوں کو گروم کرنے کی ضرورت ہے. اب بات کرتے ہیں سیلف ہیلپ بکس کی. بہت سے آڈیو ویڈیو تو مل جاتی ہے کہ ٹھیک ہے آپ ہمارا یہ دیکھیں. سیلف ہیلپ بکس کے بارے میں آئی ایم آلویز آن دا فینس, بیکاز مجھے یہ نہیں پتا کہ اس سیلف ہیلپ بک سے اس انڈیویجول کو کوئی فائدہ ہوا ہے کہ نہیں. آپ کے خیال میں یہ ہیلپ کرتی ہیں کسی حد تک؟ سیلف ہیلپ بکس اگین ایسی چیز ہے جو کہ انڈیویجول ڈفرینس کے اوپر ڈپینڈ کرتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسی سیلف ہیلپ کی کتاب ہو جو کہ میرے لیے بالکل ٹریش ہو, لیکن کوئی ایسی کمی جو آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے اندر ہے, اور وہ سیلف ہیلپ بک جو ہے وہ پرٹیکولرلی یا اسپیسیفکلی اس چیز کے بارے میں بات کر رہی ہے, تو ہو سکتا ہے وہ آپ کو ہیلپ کر دے. فار ایگزامپل مجھے کمیونیکیشن ایشوز نہیں ہے فار ایگزامپل, اور ہو سکتا ہے کہ ایک تیسرے بندے کو ہے, اس کو بیسکس ہی لرن کرنے کہ میں آئی کانٹیکٹ کیسے مینٹین کروں. اب میرے لیے وہ جو کتاب ہے اس کا کوئی ایسا میننگ نہیں ہے, مے بی میں آئی جسٹ ریڈ تھرو اٹ, اسکم تھرو اٹ, میں کہوں گی اچھا ہاں ٹھیک ہے مجھے تو یہ پہلے ہی پتہ ہے, ٹھیک ہے. اب دیٹ مینس کہ وہ سیلف ہیلپ کی جو کتاب ہے وہ میرے کسی کام کی نہیں ہے, بٹ دیر کوڈ بی سم تھنگ ایلس. فار ایگزامپل اف اگر میں نے اپنے اندر کوئی پرسنالٹی, جیسے ابھی ہم سیلف ریلائنس کی بات کر رہے تھے, تو ہاؤ ٹو بی ایبل ٹو ڈیپینڈ آن somebody else, تو دس کوڈ بی سم تھنگ دیٹ کین بی ہیلپ فل ٹو می. سو آئی تھنک انڈیویجول ڈفرینس کے اوپر, اور اس کے اندر بہت ضروری ہے کہ سیلف اویئرنیس آپ کی کتنی ہے, اینڈ دیٹ کمز ود ٹائم. میں کوئی 5 سیلف ہیلپ بکس پڑھوں گی, میں کوئی 5 برے ایکسپیرینسز کروں گی, میں کوئی کسی کے پاس تھیراپی کے لیے جاؤں گی, مجھے کوئی برا تھراپسٹ ملے گا, کوئی اچھا تھراپسٹ ملے گا, اس کے بعد میں کنکلوڈ کر سکوں گی کہ مجھے چاہیے کیا. ارے تھراپی مگر ہے بھی تو اتنا بڑا ٹیبو, مگر کون چاہے گا کہ میں ایک سائیکالوجسٹ یا سائیکائٹرسٹ کے پاس جا رہی ہوں, بیکاز پھر لوگوں کے جو دیکھتے ہیں نا جس طرح آپ کو, اچھا تم پاگل ہو. بھائی ہر کوئی پاگل نہیں ہوتا, کئی چیزیں, اور اگر کوئی پاگل بھی ہے تو کیا, مطلب وہ مدد تو لے رہنا ہے کسی کو. تو ہماری جو یہ بیہیویئرز ہیں یا سوچنے کا انداز ہے, اس کو بالکل بدلنا چاہیے اور بہت ضروری ہے اس وقت. حسن یہ جو یہ ایک جملہ ہے نا کہ میں غلط ہوں اور مجھ سے غلطی ہوگی, مجھے معافی دے دیں, 3 جملے ہو گئے, ایک نہیں ہے. تو یہ کہنے کیوں اتنے مشکل ہیں لوگوں کے لیے, کیا چیز ہے جو اتنا ایشو بن جاتی ہے؟ سر ہمیں اس میں سب سے ایک امپورٹنٹ چیز ہے آپ کی ایگو آنا. وہ لوگ کہتے ہیں یار کہ آپ نے مجھے غلط کہا. یو نو ہمارے یہاں تو ساری اپنے سوسائٹی میں اپنے آپ کو مسٹر پرفیکٹ سمجھ رہے ہوتے ہیں, اور ہاں بالکل ایسے کہ غلطی ماننے کی ضروری نہیں ہے. دیکھیں سب سے امپورٹنٹ چیز ہے, میں اکثر ٹریننگ بھی دیتا ہوں اور اکثر کہتا ہوں یار کہ دیکھو اگر آپ سے مسٹیک ہو گئی ہے آپ مان لیں, کوئی کمی نہیں آئے گی, کوئی مسئلہ نہیں ہوگا, کوئی آپ کے کوئی مطلب کوئی ایشو نہیں ہوتا آپ کی پرسنالٹی میں, اور بلکہ آپ کی غلطی ماننے سے آپ کا رتبہ اور بڑھتا ہے. پھر آپ لیٹس موو اٹ, آئی مین کوئی ایشو نہیں ہے, مطلب ایک غلطی ہوگی. ہمارے یہاں ہوتا کیا ہے,
उसको weakness भी consider करते हैं कुछ लोग। गलती मानती नहीं है। दूसरा फिर उसके ऊपर ये कहते हैं कि यार देखो मैंने नहीं कहा था, फिर हम रास्ते ढूंढते हैं जो आपको सही कह रहा होता है ना उसको गलत साबित करने तुमने भी तो ये कहा था। हाँ नहीं आप फिर काउंटर आर्गुमेंट बड़ी अजीब होती है, बड़ी अजीब होती है। फिर ऐसी आर्गुमेंट होती है, बंदा कहता है यार गलती हो गई, इसको मैंने कह दिया। जाती रहती मेरी, अगर आप 3 टिप्स दें फॉर अ हेल्दी माइंड, वो क्या होंगी? इसी बात को आगे फॉरवर्ड करते हुए पहली बात ये कि आई हैव अ 5-minute रूल, ठीक है, टू कीप एनी ग्रज और टू हैव एनी फॉर्म ऑफ आर्ग्यूमेंट, चाहे वो आपका घर है चाहे वो आपकी प्रोफेशनल लाइफ है। मुझे लगता है कि कोई भी ग्रज जो रखते हैं आप किसी के लिए, आपको लगता है कि शायद ये मेरी जो नफरत है वो किसी के लिए है, लेकिन वो आपको कितनी तकलीफ दे रहा होता है या आपको कितना इमोशनली ड्रेन कर रहा होता है, या हमें उसका उस वक्त ना नज़र नहीं आ रहा होता, कॉन्शियसली हम उसको डिटेक्ट नहीं कर पाते। तो पहली बात तो ये है कि 5 मिनट्स लें और उस 5 मिनट्स के अंदर गाली देनी है, बदतमीज़ी करनी है, लड़ाई करनी है, डू दैट, और कम्युनिकेट करें कि ये 5 मिनट के अंदर हम इस डिस्कशन को, आर्ग्यूमेंट को नहीं, इस डिस्कशन को हम ओवर करेंगे। आई कैन एग्री और डिसएग्री और फिर वील मूव ऑन फ्रॉम हियर। चाहे वो प्रोफेशनल लाइफ है आपकी या पर्सनल लाइफ है, मुझे लगता है कि जितनी ज़्यादा देर आप अपना ग्रज अपने अंदर समेट के रखते हैं उतना ही ज़्यादा आप अपने आप को और लोगों को तकलीफ दे रहे हैं, नंबर 1। दूसरी चीज़, अब हम पेरेंटिंग की क्योंकि बात करें, तो आई थिंक पेरेंट्स के लिए आई वुड वांट टू से दिस टू देम कि अपने बच्चे के से एक्सपेक्ट करने से पहले आप ये देखें कि जहाँ से हमने बात स्टार्ट की थी कि आपकी क्या वीकनेसेस हैं और आप उनके ऊपर कितना ज़्यादा काम करें। क्योंकि जब बच्चा आपकी वीकनेस देखता है ना तो पहले सोचता है खुद पे तो कर लें, फिर उसके बाद मुझे भी बता दें। क्योंकि हमारे बच्चे, द किड्स आर वेरी स्मार्ट दीज डेज। इन्फॉर्मेशन, दिस इज़ द थर्ड नाउ, ऐसे ही इम्प्रॉम्प्टू निकली हैं मेरी सारी, लेकिन चले। द थर्ड इज़ कि इन्फॉर्मेशन ओवरलोड इतना ज़्यादा है कि बच्चा जो है वो 10 सेकंड के फ्रेमवर्क के अंदर 1 सेकंड देख रहा है क्यूट पेट वीडियोस, नेक्स्ट सेकंड के अंदर कुछ सैड न्यूज़ आ गई और तीसरे के अंदर कुछ और। इससे पहले कि आप पहली वीडियो को देखकर प्रोसेस करके उसका कोई मीनिंग निकाले, आप दूसरी और तीसरी के ऊपर आ गए। बिल्कुल ये सही कह रही हैं। तो ये जो 3 चीज़ें हैं, आई थिंक कि वो बहुत एक बेसिक प्रैक्टिकल वेज हैं। बट मेरी इसमें ये भी तो है ना कि ये डिजिटल मीडिया का एक मिजाज भी है। आप यूट्यूब पे एक देख रहे हो तो ऐड बिल्कुल किसी और चीज़ का आ जाएगा और फिर पॉपअप जो सजेशंस हैं, और ये सही कह रही हैं कि बहुत ज़्यादा मैस इन्फॉर्मेशन है। आज के एपिसोड का मकसद ये था कि मेंटल हेल्थ के साथ जो स्टिग्मास अटैच्ड हैं उनको दूर किया जाए। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी हैशटैग के एक और एपिसोड में। खुदा हाफिज़।